الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مجتبیٰ جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ لب کشائی کروں گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کیا نہ دیکھا آپ نے اے حبیب اس سے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے اسے اللہ نے بادشاہی جب کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے، میرا رب وہ ہے مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی جلا سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو نکالے اسے مغرب سے۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور کافر کے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، جس کا آپ احباب نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ملک بابل کے شہر میں ہوئی جو کہ عراق میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے نمرود کے دور حکومت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نمرود بڑا ظالم بادشاہ تھا اور سرکش بادشاہ تھا، ایمان اور اسلام کا دشمن تھا، اور یہ دہریہ بادشاہ تھا۔ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ 4 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پہ حکومت رہی ہے، ان میں سے 2 مسلمان کا بادشاہ گزرے ہیں اور 2 جو ہیں وہ کافر گزرے ہیں۔ 2 جو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے ایک کا نام حضرت سکندر ذوالقرنین ہے، اور دوسرے کا نام اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ یہ مومنین میں سے 2 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہی کی ہے، اور کافروں کی لسٹ میں بھی 2 کافر ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہی کی ہے۔ ان میں سے ایک بخت نصر اور نمرود کافر تھے۔ نمرود کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہی عطا کی
حکومت اور اقتدار جب اس کو ملا، اس نے اپنے حقیقی مالک کو بلا دیا اور سب کچھ اس دنیا کو سمجھ لیا اور کہا کہ یہ دنیا ہی میرے لیے سب کچھ ہے، حتیٰ کہ وہ دنیا کی محبت میں اس قدر جو ہے وہ گر چکا تھا، اس نے یہ خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے دعوت دینے لگا، لوگ اس کے قریب آنے لگے، حتیٰ کہ لوگوں نے نمرود کی پوجا شروع کر دی، اور جو دور دراز علاقوں میں رہتے تھے ان کے لیے اپنی صورت پر بت بنوا کے ان کے گھروں میں، ان کے شہروں میں، ان کی بستیوں میں بھیج دیے، تاکہ جو میرے پاس آ کے میری عبادت نہیں کر سکتے، یہ میرا بت میری شکل نما ان کے سامنے رکھا جائے، تاکہ وہ اس کو دیکھ کے تصور میرا کر کے میری عبادت و میری پوجا کریں۔ ہر طرف لوگ نمرود کو خدا سمجھ کر پوج رہے تھے، شرک اور کفر جو ہے ہر طرف عام ہو چکا تھا، ستاروں اور چاند اور سورج کو لوگ پوج رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ لوگ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے، غیرت الہی جوش میں آئی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے نمرود نے ایک خواب دیکھا۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی میں آفتاب اور مہتاب جو ہیں وہ بے نور ہو گئے ہیں۔ نمرود بڑا خوف زدہ ہوا کہ یہ خواب کیسا ہے، وہ بڑا پریشان ہوا۔ وہ نجومیوں کو اس نے بلایا، کہنوں کو بلایا، خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے نمرود، تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تیری سلطنت کے زوال کا باعث بن جائے گا، تیرے ماننے والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائیں گے، اور جو تیری پوجا کرتے ہیں وہ چھوڑ کے جو ہے جو حقیقی خدا ہے اس کی عبادت کی طرف جو ہیں وہ لگ جائیں گے۔ نجومی نے کہا کہ تیری حکومت ختم ہو جائے گی، تیری چودراہٹ، تیری بادشاہت، سب کچھ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ خبر سن کر نمرود کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور وہ حیران ہکا بکا رہ گیا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا کیا ہے۔ حکم دے دیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کرا دیا جائے۔ تو گرامی قدر حضرات، نمرود نے 1,00,000 بچہ جو پیدا ہوتے ہی نمرود نے قتل کروا دیا، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے پاس نہ جائے، تاکہ نہ کوئی مرد کسی عورت کے پاس جائے گا اور نہ ہی اس سے کوئی بچہ پیدا ہوگا، اور نہ ہی میری سلطنت ختم ہوگی، نہ ہی میری بادشاہت اور چدرات ختم ہوگی۔ لیکن فانوس مان کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر تھی، یہ ہونا تھا۔ تو جناب علی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے۔ نمرود نے ظالمانہ حکم نافذ کیا کہ آج کے بعد کوئی بچہ پیدا نہ ہو، اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے۔ ہر حربہ نمرود نے استعمال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں پیدا نہ ہو۔ لیکن گرامی قدر حضرات، نمرود کے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں آپ جلوہ گر ہو گئے۔ نجومیوں نے نمرود کو یہ خبر دے دی کہ اے نمرود، جس بچے نے تیری سلطنت کو تباہ کرنا ہے وہ بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں جو ہے وہ جلوہ گر ہو چکا ہے، حمل کی صورت میں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی عمر چونکہ بہت کم تھی، ان کے لیے حمل کا کسی کو بھی علم نہ ہو سکا، کیونکہ آپ کی عمر کم تھی، تو کسی نے سوچا بھی نہ کہ حضرت ابراہیم کی ماں کو حمل ہو سکتا ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ جب زمانہ ولادت آیا تو آپ کی والدہ نے ایک تہہ خانے کے اندر جو ہے آپ چلی گئیں اور جا کے اپنے
بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ جنم دیا، وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور وہاں پر آپ رہے۔ وزنی پتھروں سے دروازہ بند کر دیا جاتا تاکہ نہ کوئی وہاں جائے، نہ کسی کو پتہ چلے اس غار میں جو ہے وہ کوئی بچہ ہے۔ ہر روز آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلانے کی غرض سے جاتی ہیں۔ جب والدہ آپ کے پاس آتی ہیں تو دیکھتی رہتی ہیں اور حیران رہ جاتی ہیں۔ آپ اپنی انگلیاں حضرت ابراہیم اپنے منہ میں ڈالے ہوئے ہیں، اور آپ کی والدہ نے جب آپ کے منہ سے انگلی کو باہر نکالا تو دیکھ کے حیران رہ گئی کہ آپ کی انگلی سے شہد اور دودھ کے چشمے جو ہیں وہ جاری تھے۔ والدہ جب غار میں داخل ہوئی تو غار میں روشنی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے سے غار نور کی طرح جو ہے وہ چمک رہی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے چہرے سے غار جو ہے وہ روشن ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس غار میں ہوں وہ غار روشن ہو جاتی ہے، لیکن سرکار مدینہ کا چہرہ ایسا ہے جس قبر میں چلے جائیں وہ قیامت تک قبر روشن ہو جاتی ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے قبر میں آتے ہیں تو قیامت تک انسان کی قبر جو ہے وہ روشن رہتی ہے۔ سورج چمکتا ہے تو روشنی رہتی ہے، سورج غروب ہو جائے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ چاند چمکتا ہے تو چاندنی رہتی ہے، چاند غروب ہو جائے تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نور مصطفیٰ وہ نور ہے، ایک مرتبہ چمکا پھر ہمیشہ چمکتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جس کی قبر میں حضور تشریف لائیں اور وہ قبر جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ نور کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ تو الخیر بس حضور کی محبت جو ہے انسان کے دل میں ہونی چاہیے، تعلق جو ہے حضور کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، پھر جا کر آپ کی اور میری قبر جو ہے وہ روشن ہوگی۔ لاحد میں عشق رخشا کا داغ لے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ایک انگلی سے پانی اور ایک انگلی سے دودھ اور ایک سے شاہد خالص جو ہے وہ نکل رہا تھا، اور آپ اس سے جو ہے وہ چوس رہے تھے۔ آپ یہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ غار میں بڑے ہو رہے تھے۔ ایک دن ایسا تھا کہ جیسے ہفتہ ہوتا ہے، اور ایک ہفتہ یوں لگتا جیسے مہینہ ہے، اور مہینہ سال کے برابر۔ دن بدن جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی جلدی سے جو ہے وہ آپ بڑے ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ جب آپ شہر میں آئیں تو کسی کو شک نہ ہو کہ آپ نمرود کے اعلان کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ تہ خانہ میں کتنی دیر رہے، کتنا عرصہ رہے۔ بعض کہتے ہیں 60 سال رہے، بعض کہتے ہیں 13 سال رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 17 سال جو ہے وہ رہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام ہر حال میں جو ہے ہر وقت وہ معصوم ہیں۔ ابتدا سے تمام اوقات وجود میں عارف باللہ ہوتے ہیں۔ پیغمبر کا دامن نبوت سے پہلے بھی کفر اور شرک سے جو ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خاص شان ہے، کیونکہ آپ جد الانبیاء ہیں، وہ جد الانبیاء ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا تمام انبیاء سے جو ہے وہ افضل ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، اس طریقے سے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو اس غار کے اندر جو ہے وہ جنم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کی پرورش کی، اور دن بدن جو ہے آپ بڑھتے چلے گئے۔ لیکن واللہ خیر الماکرین، یہ لوگ جتنی مرضی خفیہ تدبیریں کر لیں نا، مکر چالیں چل لیں، لیکن میرا رب جو ہے وہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ میرا رب جو کہہ دیتا ہے لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جس کام کا وہ حکم دے دیتا ہے وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔